السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین۔ سامعین کرام، آج ایک اہم مسئلے پر میں نے گفتگو کرنی ہے کہ ہمارے محلے کے اندر مسجد ہوتی ہے اور مسجد کے اندر 3 افراد خدمت کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مسجد میں اذان دینے والا، ایک ہوتا ہے مسجد کے اندر جماعت کروانے والا، اور ایک ہوتا ہے درس اور خطبہ دینے والا، اور ایک چوتھے نمبر پر مسجد کی صفائی کرنے والا جو مسجد کا صفائی کا انتظام کرے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہماری جو شہر کی مسجدیں ہیں یا دیہات کی، تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم مسجد کی صفائی کے لیے ایک بندہ رکھ لیتے ہیں اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پوری مسجد کو روزانہ صاف رکھے، صفیں بچھائے، سارا انتظام کرے، اور اس کو کہتے ہیں کہ ساتھ آپ نے اذان دینی ہے۔ ڈیوٹی ان کی یعنی اذان کی بھی ہوتی ہے، صفائی کرنے کی بھی ہوتی ہے، اور ان کو جو تنخواہ دیتے ہیں، معاوضہ دیتے ہیں، وہ محنت اور صفائی کرنے کا ہوتا ہے، اور اس کا نام خادم مسجد رکھ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ساتھ ہمارا مؤذن بھی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں پڑھاتے ہیں ہمیں، اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہماری مسجد کا امام ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو عالم دین خطبہ جمعہ دیتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، اور ساتھ روزانہ درس دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اب تو جو خطیب ہوتا ہے وہ کہیں دوسرے علاقے سے آتا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کے اعتبار سے خطبہ جمعہ سے 1 گھنٹہ پہلے آتا ہے، خطبہ جمعہ دے کر آدھا گھنٹہ مسجد میں رہتا ہے، نماز کے بعد کچھ سوالات کو جواب دے دیتا ہے اگر میسر ہوں، اگر اس خطیب کے پاس کچھ ٹائم ہو، ورنہ یعنی خطبہ ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، 5-10 منٹ بیٹھنے کے بعد وہ مسجد سے نکل کر انتظامیہ جہاں انتظام کرتی ہے ان کے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اس کا مسجد کے ساتھ تعلق پورے مہینے میں اگر 4 جمعے ہیں تو صرف 4 گھنٹے، اگر 5 جمعے ہیں تو 5 گھنٹے، وہ 5 گھنٹے صرف پورے مہینے میں مسجد کو ٹائم دیتا ہے صرف۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعلمہم الکتاب والحکمہ، صحابہ کرام کو جو تعلیم دی ہے تو کتنا ٹائم دیا ہے؟ غور کریں، یہ میں بہت دل کے درد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں مؤذن، خادم، امام اور خطیب کہاں سے رکھنا چاہیے؟ یہ ایک بنیادی بات میں آپ سب کو سمجھا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارے محلے کے اندر جو بھائی شوق رکھتا ہے مسجد کی صفائی کرنے کی، آپ اس کی ذمہ داری لگائیں کہ یہ مسجد کی آپ صفائی کریں، اور اس بندے کو اللہ سے محبت ہو، اللہ کے رسول سے محبت ہو، وہ دل سے یہ چاہتا ہو کہ یہ اللہ کا گھر ہے، میں اس کو صاف کروں، آپ اس کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ اللہ کے گھر کو صاف کرے، اور آپ اس کو معاوضہ بھی دیں، اس سے ہاتھ نہ اٹھائیں، لیکن ساتھ وہ اپنا کاروبار بھی کرے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے وہ محلے کے اندر موجود ہے، اس کا شوق اور ذوق ہے، اور اس کی کوئی دکان ہے، یا وہ کوئی کاروبار کرتا ہے، یا وہ مزدوری کرتا ہے، یا ڈیوٹی پر جاتا ہے، لیکن وہ روزانہ صبح وقت نکال کر، اگر صبح نہ ہو تو روزانہ رات کو وقت نکال کر
پوری مسجد کی صفائی سارا انتظام کر دیتا ہے، تو یہ بہت اچھا مسجد کی خدمت کرنے والا ہے جو آپ کے محلے والا ہے۔ اب ہے مسجد میں اذان دینا۔ میرے بھائیوں، یہ اذان دینا یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مؤذن مقرر کریں جو اجرت نہ لے، یہ حدیث ہے۔ اب محلے کے اندر الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کافی محلوں میں رہ کر محلے میں بعض بندے اذان دینے کے بہت ہی شوقین ہوتے ہیں، اور بعض ایسے بھائی ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے تہجد کی نماز پڑھنے کی، وہ تہجد گھر میں پڑھتے ہیں یا مسجد میں آ جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں تہجد کی اذان بھی دیتے ہیں اور فجر کی اذان بھی دیتے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ 5 اذانیں ہیں محلے کے اندر جن کی اچھی آواز ہو اور دل سے شوق سے اذان دینے والے ہوں، آپ 5 افراد یا 10 افراد جو ہے آپ یعنی ان میں جو ہے نا شمار کر لیں، ان کے نام لکھ لیں۔ فجر کی نماز کے لیے دو آدمیوں کا ڈیوٹی لگائیں۔ ایک ہے پہلا مؤذن، اس کی ڈیوٹی آپ لگائیں کہ آپ نے فجر میں تہجد کی اذان دینی ہے یا فجر کی آپ نے اذان دینی ہے۔ تو اس کے ساتھ نائب اس کا ہو، اگر وہ لیٹ ہو جائے یا اگر وہ کہیں سفر پر ہو یا خدا نخواستہ وہ بیمار ہو، تو جو دوسرا اس کی نیابت کرنے والا ہے وہ اذان دو۔ ان کا آپس میں اتنا تعلق ہو کہ رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ملاقات کر کے جائیں، ٹھیک ہے نا، اور دونوں پکے نمازی ہوں۔ یہ بات یاد رکھنا، پکے نمازی ہوں جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز محبت کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں، تو بغیر اجرت کے۔ اب یہ دونوں آپس میں کبھی اس میں کوئی اگر غیر حاضر ہو، کہیں کام جانا ہو، سفر کرنا ہو، یا خدا نخواستہ ایک لیٹ ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی پابند ہو، یہ تہجد کی اذان دیں اور پھر فجر کی اذان دیں۔ اور اسی کے ساتھ اگر ان دونوں کے پاس ٹائم ہے، یہ محلے کے اندر ہی ہوتے ہیں، زور کی اذان دے سکتے ہیں تو یہ دیں۔ ہاں، اگر انہوں نے ڈیوٹی پر جانا ہے، کہیں باہر جانا ہے، تو پھر ظہر کی نماز کے وقت دیکھیں کہ جو ہمارے مسجد کے نمازی ہیں جو روزانہ محلے کے اندر ہی رہتے ہیں اور ظہر کی نماز وہ جماعت کے ساتھ روزانہ ادا کرتے ہیں۔ بس اوقات ہوتا ہے کوئی بندہ اس کی دکان کریانے کی ہے، سبزی کی ہے، فروٹ کی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اس نے جنرل سٹور بنایا ہوا ہے، تو وہ محلے کے اندر ہی ہے، اس نے نماز یہی پڑھنی ہے، تو وہ اپنی ذمہ داری لے۔ اسی طرح ظہر کے بھی 2 مؤذن مقرر کریں۔ پہلا مؤذن وہ اذان دے گا، دوسرا اس کی نیابت کرے گا۔ اگر اس نے نماز کسی اور محلے میں پڑھنی ہے، کہیں اور جانا، اسے کوئی کام ہے، تو وہ دوسرے بھائی کو کہہ دے بھائی ظہر کی اذان آپ نے کہنی ہے۔ اور اسی طرح عصر کی نماز کے وقت اگر یہ محلے کے اندر ہی دونوں موجود ہوتے ہیں تو ان کی ڈیوٹی لگائی جائے، یہ اپنی ڈیوٹی لیں، سبحان اللہ۔ اور اگر انہوں نے محلے سے باہر کہیں جانا ہوتا ہے تو عصر کی نماز میں جو روزانہ عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی لے کہ عصر کی روزانہ اذان میں کہوں گا۔ اب عصر کے بھی 2 مؤذن مقرر کریں، ایک پہلا مؤذن، ایک دوسرا مؤذن۔ اسی طرح عشاء کے وقت میں جو فجر والے ہیں اگر عشاء کے وقت وہ موجود ہوں تو عشاء کا جو ہے نا ذمہ داری وہ لیں، یا فجر کے 2 ہیں، ایک پہلا امام ہے، پہلا مؤذن ہے، پھر اس کی نیابت کرنے والا عشاء کی ڈیوٹی لے لے۔ اگر وہ لیٹ آتے ہیں کاروبار سے تو پھر محلے کے اندر جو عشاء کی نماز روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے وہ ڈیوٹی لے۔ ہماری جو آبائی مسجد ہے نا، میرے والد صاحب ان کے جب آخری ایام جب وہ فوت ہوئے، اس سے پہلے ایک نمازی تھا، تو میرے والد صاحب نے اس کو اذان کے لیے لگا دیا کہ آپ اذان دیں۔ وہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ساری نمازوں کے لیے وہ اذان دیتا تھا، لیکن وہ اپنا کاروبار کرتا تھا، لیکن نمازیں ساری مسجد میں پڑھتا تھا اور اذان دیتا تھا۔ وہ تقریباً
اس کو شوق دلایا اور اس نے اذان دینی شروع کی. 5-6 ماہ کے بعد میرے والد صاحب فوت ہوئے. تو میں سعودی عرب سے پاکستان گیا تو وہ رونے لگ گیا, آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کہنے لگا مولوی صاحب مجھے اذان پر لگا گئے اور آپ چلے گئے. 4-5 سال ہو گئے میرے والد صاحب کو فوت ہوئے. وہ جب سے اس نے ڈیوٹی لی ہے اب تک وہ 5 اذانیں مسجد میں باقاعدہ کہہ رہا ہے. کاروبار کے لیے جاتا ہے, نماز بھی ادھر پڑھتا ہے, اذان دیتا ہے, کوئی اجرت نہیں لیتا. ایسے لوگ ایسے محلے میں آپ افراد پیدا کریں جو اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. اب دوسرا سوال ہے امام کسے رکھیں. محلے کے اندر آپ دیکھیں جو ہمارے بھائی جن کو قرآن, یہ نہیں کہ حافظ قرآن ہو تو بہتر ہے, عالم دین ہو تو بہتر ہے. اگر حافظ بھی نہیں عالم بھی نہیں لیکن جس کو قرآن آتا ہے. اب سب سے پہلے فجر کی اگر محلے میں بے شمار ماشاءاللہ, اب تو یقین کریں کہ ہر محلے کے اندر آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے فلاں بھی حافظ قرآن ہے, فلاں بھی حافظ قرآن ہے, فلاں بھی عالم دین ہے, فلاں بھی عالم دین. ماشاءاللہ پاکستان میں اتنے مدارس ہیں, ہر شہر کے اندر, ہر ضلع کے اندر, ہر قصبے کے اندر مدارس موجود ہیں جہاں حفظ کی کلاسیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ. یا جس کو 2-3 پارے یاد ہیں قرآن کے تو فجر کی امامت کی ذمہ داری لے کہ میں روزانہ فجر کی جماعت میں کرایا کروں گا. اور اسی طرح ایک ان کا نائب امام مقرر کریں جو بغیر اجرت کے وہ نماز پڑھائے. اور اسی طرح اگر آپ نے مؤذن مقرر کی ہیں, اگر وہ بھی ماشاءاللہ ورع تقوی اور زہد اور ان کو تعلیم ہے مکمل نماز کی, وہ بھی نماز کرا سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں اسی طرح ظہر کی نماز کے لیے جو وہاں نمازی ہوتے ہیں اور ان میں سے جو ماشاءاللہ متقی پرہیزگار ہیں ان میں سے ایک بندہ ظہر کی نماز پڑھانے کی ڈیوٹی لے لے. اور اسی طرح ایک عصر کی, اور ان کا ایک نائب بھی مقرر کریں. اگر ان کو کوئی کام ہو تو وہ کہہ سکتے ہیں بھائی میں 2 دن نہیں آؤں گا, میں نے کہیں جانا ہے, سفر پر ہوں. آپ یا ایک کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ دوسرے کو کہے بھی آپ سکا دیکھو کھانسی ہے, نزلہ زکام, وہ اذان دینا آپ کو پتہ ہے ذرا ہمت سے دینا پڑتی ہے تو دوسرا دے لے. اسی طرح مغرب اور عشاء کے لیے بھی مؤذن یعنی امام مقرر کریں جو محلے کے ہوں اور وہ بغیر اجرت کے اپنی ڈیوٹی بھی کریں. اور آخری بات خطیب کی ہے. ہمارے خطباء, ہمارے یعنی معلمین, ہمارے مدرس, ہمارے اساتذہ کرام, ہمارے اہل علم جو محلے میں خطیب رہتا ہے وہ ذمہ داری اٹھائے, اپنا کاروبار بھی کرے. کاروبار کرنے سے ہمارے پیغمبر نے نہیں روکا ہے, وہ کاروبار کرے. اگر کوئی ٹیچر ہے, اگر کوئی سکول میں پڑھاتا ہے, اگر کوئی یعنی کاروبار کرتا ہے, اس کی دکان ہے, ڈیوٹی ہے, وہ کرے. اور کیا کرے, خطبہ جمعہ دے اور وہ کہے یا اللہ میں نے خطبہ جمعہ دینا ہے, اس کا اجر میں نے تیری ذات سے لینا ہے. غور کریں. اب یہاں پر ایک غور فرمائیں, جب جمعے کی اذان ہوتی ہے تو قرآن نے کیا کہا ہے, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا, جب جمعے کی اذان ہو جائے تو دوڑو مسجد میں آ جاؤ. اب کاروبار حرام ہے نا, اب غور فرمائیں, اب کاروبار حرام ہے. یار یہ لمحہ فکر دیتا ہوں, میں بھی ایک عالم دین اور مولوی جسے کہتے ہیں وہ ہوں. میں علماء کا احترام کرتا ہوں, میں علماء کا مخالف نہیں ہوں. آپ علماء کی خدمت کریں, بے بہا کریں. علماء کی خدمت کرنا بہت ثواب کا کام ہے. ان کی کفالت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا اجر ہے. میں اس کے مخالف نہیں ہوں, لیکن میری ایک بات یاد رکھیں, دین کے کام یہ عبادات اگر انسان ذاتی مزدوری محنت کر کے اس کو اللہ پر چھوڑ دینا تو بھائیو قیامت و دن پتہ چلے گا کہ میں نے ساری زندگی جمعہ پڑھایا, درس دیا, اللہ کہیں گے میں نے تیرے لیے یہ جمع کیا. تو بھائیو غور کریں, ایک گورنمنٹ ٹیچر مقرر کرتی ہے, ڈاکٹر مقرر کرتی ہے اسپتالوں میں, یا کوئی فوجی افسر ہے یا پولیس افسر ہے یا کوئی گورنمنٹ کی ملازمت کرتا ہے, اس کو سالانہ اس کو ماہوار تنخواہ ملتی, سالانہ ترقی لگتی ہے. اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے یا 60 سال کے بعد اس کی پینشن
مزدوری وہ کوئی نہیں کر رہا، 60 سال کے بعد وہ گھر ہے، اس کو پینشن آ رہی، جتنا خرچہ گورنمنٹ دے رہی ہے، اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیگم کو آگے پھر پینشن لگ جاتی ہے، اس کو ساری زندگی مرنے تک کا سارا انتظام۔ اگر گورنمنٹ بندے کو اتنا نوازتی ہے تو جو اللہ ذوالجلال ہے، ساری کائنات کا رب ہے، جو رب کا نوکر بن جائے، رب کا مزدور بن جائے، اللہ کے دین کا خادم بن جائے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ ذوالجلال پر رزق کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے ملازم کو مرنے دے گا۔ غور تو کریں میرے بھائیوں، ہم نے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ہم نے اللہ کی شان اور قدرت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، محلے کا رہائشی بندہ جو ہے وہ خطبہ جمعہ دے، اور اسی طرح محلے کا رہائشی آدمی جس کو اللہ نے کتاب و حکمت کا، قرآن اور حدیث کا علم دیا ہے، فجر کی نماز کے بعد، نماز کے متصل بعد قرآن مجید کی ترجمے کی کلاس لگائے، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد اگر اس کے پاس ٹائم نہیں کہ اور بھائی عشاء کے بعد روزانہ ایک حدیث کی یعنی کتاب کوئی بھی لے لیں اور اس کی ایک حدیث یا 2 حدیثیں پڑھ کر وہ لوگوں کو سنائے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ اور حدیث کو ترجمے کے ساتھ، اور سب جتنے نمازی ہیں سب ان صبح آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، اسی طرح رات کو ٹائم دیں، فجر کے بعد عشاء کے بعد قرآن کو سیکھیں، حدیث کو سیکھیں، اور ساتھ جتنی نماز ہے ساری یہ ترجمے کے ساتھ یاد کریں، نماز جنازہ ترجمے کے ساتھ، صبح سے لے کر رات تک جو دعائیں ہیں انشاءاللہ تعالی میں وضو، نماز کا طریقہ، نہانے کا اور سارا دین انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے سب آپ کے سامنے لاؤں گا، تاکہ میرا جو پروگرام ہے، میرا چینل کتاب و حکمت عبد المنان پر جو آئے گا انشاءاللہ تعالی لیل و نہار کی دعائیں، اذکار، سب کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دین میں میرا شوق ہے کہ میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو دین سکھاؤں، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو توحید کی دعوت دوں، وہ بھی مسلمان ہو جائیں، یہ میرا عزم ہے۔ اور میرے سب شاگردوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ناظرین کرام، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، آپ میری طاقت ہے، آپ میرا سرمایہ ہے۔ جب آپ میرے ساتھ ہیں پھر میں اکیلا نہیں ہوں، پھر ہم ایک جماعت بن جائیں گے، اور ہم مل کر قرآن اور حدیث کو لے کر پوری دنیا میں ہم پھیلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ محلے کا خطیب ہو بغیر تنخواہ کے، وہ کاروبار کرے، محنت مزدوری کرے، محلے کا ہمارا بھائی عالم دین ہو، وہ صبح و شام درس دے، اور اسی طرح محلے میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، صبح ناظرے کی کلاس لگے اور عصر کے بعد جو ہے دعاؤں کی کلاس لگے۔ تو اس کے لیے محلے میں جو بھائی قرآن کا حافظ ہے یا جس کو قرآن آتا ہے تجوید کے ساتھ، صبح وہ 1 گھنٹہ ٹائم دے، مسجد میں بچے جتنے ہمارے بچے سب جمع ہو، ان کو پیار سے، محبت سے ان کو پھر کیا کرے، ان کو قرآن پڑھائے، ناظرہ نورانی قاعدہ پڑھائے، پھر قرآن مجید پڑھائے، پھر 30واں پارہ یاد کرائے، اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد مغرب تک، عصر کی نماز کے بعد مغرب تک، بعض محلوں میں ہوتا ہے مغرب سے لے کر عشاء تک، پھر سب بچے محلے کی جمع ہو، ان کو دعائیں، نماز جنازہ سکھایا جائے۔ تو میرے بھائی اس طرح محلے کے ہمارے جو علماء کرام ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اب ہمارے جو کان ہیں وہ چسکوں پر لگ گئے ہیں۔ ہمارے محلے میں عالم دین ہے، وہ نماز کراتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی اس کی آواز اچھی نہیں ہے۔ اور بھائیو، آپ نے قرآن سننا ہے، آپ متقی اور پرہیزگار بندے کی زبان سے قرآن سنیں۔ ایسا آدمی جو ورع تقوی رکھنے والا ہے، یقین کریں کچھ باتیں ہیں درد کی آپ کے ساتھ کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ میرے پروگرام پوری دنیا میں سنے جائیں گے۔ میں کیڑے اور نقص نکالنے کے لیے آپ کے سامنے نہیں آیا، میں ہم سب بھائیوں کی اصلاح کرنے کے لیے آیا۔ ہم نے دین کو غالب کرنا ہے۔ اگر دین کو غالب کرنے میں اللہ ہمیں ہماری خدمات لے لے، ہم سے کروا دے، ہم خوش نصیب ہیں، ورنہ رب العالمین ہے ابابیل سے اپنے بیت اللہ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم دین کا کام نہ کرو، توبہ نہ کرو، پرہیزگاری نہ کرو، میرے دین کو لے کر کھڑے نہ ہو، اللہ سب کو ختم کر کے اللہ نئی امت پیدا کر سکتا ہے، نئے لوگ پیدا کر سکتے ہیں جو اللہ کے دین کو لے کر اٹھے۔ آپ دعا کریں اللہ ذوالجلال دین کی سربلندی کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ تو بھائیو، یہ خطیب، یہ امام، یہ مدرس، یہ مسجد کو صفائی کرنے والے، یہ مؤذن ہمارے محلے کے ہونے چاہیے، اور بغیر اجرت کے
انشاءاللہ جب ہر محلے میں یہ کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کا دین جو ہے پھر محلے میں نہیں پوری دنیا میں غالب آ جائے گا۔ ہم یہ دین کا کام جب یہ ذہن بنائیں کہ ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر اللہ ہماری ایسی نصرتیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میں علماء کی خدمت کے حوالے سے بھی ایک درس دوں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔